السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول 1 سے میں ہوں آپ کی ٹیچر مس ناجیہ غزالی۔ مضمون اسلامیات، کلاس نہم و دہم 2020 تا 2021۔ موضوعاتی مطالعہ حصہ سوم، لیکچر نمبر 10۔ عنوان ہے آپ کا آج طہارت اور جسمانی صفائی۔ طہارت، تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں طہارت کے معنی۔ طہارت کے لفظی معنی پاک ہونے کے ہیں۔ شریعت میں اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صفائی کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو طہارت کہتے ہیں۔ طہارت کی اقسام: نمبر 1، ظاہری طہارت۔ ظاہری طہارت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جسم، لباس، جگہ، گھر، مکان کی صفائی ہے، یہ ساری چیزیں ظاہری طہارت کے اندر شامل ہیں۔ پھر اسی طرح باطنی صفائی ہے۔ باطنی صفائی کے اندر عقائد کی درستگی، شرک سے نجات، جھوٹ، غیبت، حسد، چغلی اور دل کی تمام بیماریوں سے صفائی باطنی صفائی کے اندر شامل ہے۔ اسلام میں طہارت کی اہمیت۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے جس کا بنیادی مقصد برائیوں اور گندگی کو صاف کرنا ہے۔ اسلام ظاہری پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے، یعنی چیز نہ صرف باہر سے صاف ہو بلکہ اندر سے بھی صاف ستھری ہو۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، اسلام کی بنیاد نظافت اور پاکیزگی پر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں، سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 222، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کی روشنی میں طہارت کی اہمیت دیکھتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی سے دور رہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح دوسری جگہ ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے یا محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ حدیث کی روشنی میں طہارت کی اہمیت۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ صاف ستھرا رہنا، چاہے وہ ظاہری پاکیزگی ہو یا باطنی پاکیزگی ہو، یہ ایمان میں سے ہے۔ پھر دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشبو لگانا اور مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے۔ اسلام نے ہمیں صاف ستھرا رہنے کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ صاف ستھرا رہنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں کہ ہمیں پاکی کس طرح سے حاصل کریں گے۔ تو یہاں طہارت کے طریقے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وضو۔ نمبر 2، غسل۔ نمبر 3، تیمم۔ تو سب سے پہلے ہم وضو کو دیکھ لیتے ہیں۔ وضو کا حکم جو ہے وہ سورۃ المائدہ میں ہے اور اس کی روح سے نماز سے پہلے وضو کرنا واجب ہے، یعنی جب بھی ہم نماز پڑھیں گے اور اگر ہم بے وضو ہیں تو ہمیں وضو کرنا واجب ہوگا۔ اب اس میں شرط یہ ہے کہ جسم اور لباس ہمارے پاک صاف ہوں، یعنی ہمارے جسم اور لباس پہ کوئی گندگی نہ ہو، اور تو ہمیں وضو کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وضو سے پہلے غسل کرنا اور لباس کا پاک کرنا بھی ضروری ہے، یعنی وضو سے پہلے، یا بھی ہم جو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے نا، جسم اور لباس کی جو ہے وہ شرط ہے کہ اگر یہ صاف ہیں تو وضو کے ذریعے طہارت حاصل ہو جائے گی، لیکن اگر جسم اور لباس صاف نہیں ہیں تو پھر ہمیں غسل بھی کرنا ہوگا اور لباس بھی صاف ستھرا پہننا ہوگا۔ تو وضو کے فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ وہ امور جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا جو لازمی ہیں، وہ کیا ہیں؟ 4 فرض ہیں، یعنی پانی کی قلت، کمی کی سبب
اگر آپ یہ 4 کام کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا۔ یہ 4 کام کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ کرنے سے ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم انہیں کہتے ہیں فرض کہتے ہیں، جو لازمی کرنا ہے، فرض ہے۔ پہلا فرض، پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کو دھونا۔ دوسرا فرض، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا۔ تیسرا فرض، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور چوتھا فرض، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اب وضو کے مستحبات دیکھ لیتے ہیں۔ وضو میں شامل وہ کام جو ہم کریں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ مستحبات کہلاتے ہیں۔ اب وضو کا مصنون طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ وضو جو مکمل طریقہ ہے فرائض کے علاوہ بھی جو خوبصورتی ہے، ترتیب ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھیں؟ بسم اللہ، یعنی صرف بسم اللہ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا بلکہ صرف بسم اللہ۔ پھر نمبر 2 ہم دیکھتے ہیں کیا کرنا، اچھی طرح دونوں ہاتھوں کو دھونا، یعنی یہ جو دونوں ہاتھ ہیں آپ کے ان کو دھو لیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم کیا کریں گے؟ 3 بار کلی کریں گے، حلق تک پانی کو اچھی طرح لے کر جائیں گے اور پھر اس طرح سے کلی کریں گے۔ پھر 3 بار اچھی طرح ناک میں پانی ڈالیں گے، یعنی اچھی طرح ناک میں آخری حد تک پانی ڈال کے اور اس کو نکال دیں۔ پھر آپ دیکھیں 5واں کیا ہے؟ چہرے کو پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرے کو دھونا 3 بار اچھی طرح۔ پھر اسی طرح ہے کوہنیوں تک بازوؤں کو دھونا 3 بار۔ پھر نمبر 7 کیا ہے؟ دیکھتے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 8 ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا۔ اب اس میں ہم کس بات کا خیال رکھیں گے؟ جو جسم کا جو دائیں حصے کے اعضاء ہیں ان کو ہم پہلے دھوئیں گے اور جو بائیں حصے کے اعضاء ہیں ان کو بعد میں دھوئیں گے۔ وضو کے فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء دور سے جگمگا رہے ہوں گے۔ غسل، اب دوسرا طریقہ دیکھ لیتے ہیں، طہارت حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ہے غسل۔ لغوی معنی اور شرعی معنی کیا ہے؟ نہانے کے ہیں۔ اس سے مراد پورے جسم کی صفائی، یعنی جتنا میل کچیل ہے، گندگی ہے، اس کو صاف کرنا۔ اور غسل جن حالتوں میں واجب ہے، اگر ان حالتوں میں غسل نہ کیا گیا تو انسان گنہگار ہوگا، یعنی جن حالتوں میں غسل واجب ہوتا ہے اس میں لازمی غسل کرنا ہوگا ورنہ طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ غسل کے فرائض دیکھ لیتے ہیں۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے جسم پر پانی بہانا کہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، یعنی خشک نہ رہے یعنی ہم اچھی طرح سے جسم کو صاف ستھرا کریں، میل کچیل اتار دیں اور پانی کوشش کریں تعداد میں استعمال کریں۔ اور اس میں بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ پوری طرح اچھی طرح سے ڈال لیا آپ نے پانی، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، جیسے 1 3 5 7 اس طرح تعداد میں آپ نے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ غسل کا مصنون طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 نہانے سے پہلے ضروری ہے کہ جسم کا جو حصہ گندا ہے اسے دھو لیا جائے اچھی طرح اور اس کے بعد وضو کر لیا جائے۔ صحیح ہے؟ 3 بار اس طرح کلی کریں کہ پانی حلق تک پہنچے، یعنی جو غسل کے فرائض ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ 3 کام آپ ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو نمبر 2 کیا ہے؟ 3 بار اس طرح کلی کریں کہ پانی حلق تک پہنچ جائے آپ کا۔ پھر نمبر 3 ہے ناک میں پانی 3 بار ڈالیں، جہاں تک ممکن ہو آگے تک لے جائیں، یعنی اچھی طرح ناک میں پانی ڈالیں۔ پھر نمبر 3 کیا ہے؟ اور آخر میں پورے جسم پر 3 بار پانی بہائیں یا جیسی ضرورت ہو تعداد میں۔ مسائل غسل، نمبر 1 پانی کو اچھی طرح اعتدال سے خرچ کیا جائے، یعنی کہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو۔ نمبر 2 جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، یعنی اتنا ضرور پانی استعمال کریں کہ آپ کا جسم میل کچیل سے پاک ہو جائے۔ نمبر 3 غسل خانے میں نہائیں۔ نمبر 4 اگر غسل خانہ میسر نہ ہو تو کپڑے پہن کر نہائیں۔
البتہ عورت پردے میں نہائے. صحیح، یعنی مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ کوئی اپنے کپڑے پہن کر کھلی جگہ پر بھی نہا سکتے ہیں، لیکن خواتین کو پردے میں ہی نہانے کا حکم ہے. پھر اسی طرح نمبر 5 کیا ہے، نہاتے وقت باتیں نہ کی جائیں اور نہ گنگنایا جائے، یعنی گفتگو سے پرہیز کیا جائے. غسل کی اہمیت دیکھ لیتے ہیں. مسلمانوں کو پاکیزہ اور صاف رہنے کے لیے غسل کی ترغیب دی گئی ہے، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. سورۃ توبہ آیت نمبر 108. پھر اسی طرح نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں. جمعۃ المبارک کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کو ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا ہے، کیونکہ جمعہ کیا ہے، سردار ہے ایام کا، اور اس دن یعنی ہفتے میں کم سے کم ایک بار ضرور نہانا چاہیے. اسی لیے یہاں پر ہمیں جمعے کے لیے تاکید مل رہی ہے کہ ہر مسلمان کے لیے مسنون قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اسے پانی میسر ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اسے ضرور نہانا چاہیے جمعے کو. پھر اسی طرح نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عیدین، حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل کرنا لازم ہے. یعنی یہ جو اہم عبادات ہیں اور اہم تہوار ہیں، ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے، جیسے عیدین ہیں اس میں نماز سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے آپ جو ہے غسل کریں. اسی طرح حج اور عمرہ کے جو احرام ہیں ان کو باندھنے کے لیے بھی آپ غسل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یعنی تیمم، یہ وضو اور غسل کا قائم مقام ہے. یعنی اگر وضو اور غسل نہ کر سکیں آپ طہارت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کی جگہ کیا کیا جائے گا، تیمم. اب وضو اور غسل کس صورت میں نہیں کیا جائے گا، پانی دور دور تک میسر نہ ہو، یا کسی ایسی بیماری کی صورت میں جس میں پانی استعمال کرنے کی صورت میں بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو، تو ہم تیمم کر سکتے ہیں. تب تیمم کیا ہوا، پاک خشک مٹی سے پاکی حاصل کرنے کو تیمم کہتے ہیں. اب دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کو یہاں میں پانی میسر نہ ہو تو ہمیں تیمم کس طرح کرنا ہوگا. اس کا طریقہ نہایت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بہت زیادہ آسانیاں رکھی ہیں. یعنی ہم کیا کریں گے، پاک سوکھی یا خشک مٹی پر دونوں ہاتھ ماریں گے. اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو پھونک مار کر ہٹا دیں گے، اڑا دیں گے. پھر یہ دونوں ہاتھ ہم چہرے پر مل لیں گے اچھی طرح سے. صحیح ہے، جس طرح وضو میں ہم پانی سے دھوتے ہیں. اب ہم کیا کریں گے، جو ہمارا الٹا ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ، وہ دائیں ہاتھ پر ملیں گے کونی تک. اب کیا کریں گے، دایاں ہاتھ یعنی جو سیدھا ہاتھ ہے وہ الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ پر مل لیں گے کونی تک. اس طرح سے ہمارا تیمم ہو جائے گا پانی نہ ہونے کی صورت میں. جس طرح سے آپ دیکھیں ہم وضو کی جگہ تیمم کر رہے ہیں، غسل اگر ہم پر واجب اور پانی نہ ہو تو اس کا متبادل بھی کیا ہوگا، تیمم ہی ہوگا. طہارت کے فوائد دیکھ لیتے ہیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذریعہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، حکم کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کہ ہم نے طہارت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ غسل کیا، وضو کیا یا تیمم کیا، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کا موقع مل جاتا ہے. نمبر 2، قرب الہی کا ذریعہ ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں، حکم مانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کر لیتے ہیں. اسی طرح نمبر 3 دیکھ لیتے ہیں، اصول ایمان کا ذریعہ ہے. ظاہر سی بات ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، قرب مل رہا ہے، تو ہمارا ایمان بھی ہمیں حاصل ہوگا. اگر کم ہے تو زیادہ ہو جائے گا، اور زیادہ ہے تو اور زیادہ ہو جائے گا. پھر اسی طرح نمبر 4 دیکھ لیں، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، پاکی حاصل کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، اس پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اسی طرح نمبر 5 دیکھتے ہیں، اصول صحت کا ذریعہ ہے. جو بیمار جسم ہے وہ عام طور پہ کیسے ہو جاتا ہے، جب میل کچیل ہو جسم پر، کپڑے یا لباس جو ہے وہ صاف نہ ہو، یا جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ جگہ گندی ہو. ان سب چیزوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھتے تو ظاہر سی بات ہے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کسی بھی قسم کی بیماری کا شکار ہوتے ہیں.
تو یہ حصول صحت کا ذریعہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح نمبر 6 دیکھتے ہیں کہ عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں بھی جو پہلا چیپٹر ہے وہ کیا ہے، طہارت سے متعلق ہی ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو وہ طہارت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں طہارت کی ضد نجاست۔ نجاست کیا ہے؟ طہارت کی ضد نجاست ہے، جس کے معنی گندگی اور ناپاکی کے ہیں۔ اس کی اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ ان کا جاننا کیوں ضروری ہے کہ ہمیں طہارت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ نجاست کی 2 اقسام ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی۔ تو نجاست حقیقی دیکھتے ہیں کیا ہے، اس سے مراد ہر وہ غلاظت ہے جس سے انسان طبعی طور پر نفرت کرتا ہے اور نہ صرف اپنے جسم کو بچاتا ہے بلکہ دوسری چیزوں کو بھی اس سے بچاتا ہے۔ صحیح ہے، تو یہ حقیقی کہلائے گی۔ پھر اس طرح نجاست حکمی ہے، یعنی اور کون کون سی ایسی گندگی ناپاکیاں ہیں جو نجاست میں شامل ہیں، جو بظاہر تو نجاست نہیں ہے لیکن اس حکم میں داخل ہیں کہ یہ نجاست ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ نجاست حکمی وہ ناپاکی ہے جو ثابت نہ ہو سکے، یعنی سامنے نہ آ سکے۔ مثلاً بے وضو ہونا، تو وہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم بے وضو ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم بے وضو ہیں۔ پھر اس سے غسل کی حاجت ہونا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پاک صاف ہونے کے لیے غسل کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح کہ نماز اور دیگر عبادات کے لیے طہارت کا ہونا لازمی ہے۔ تو عبادت کے لیے طہارت کیا ہے؟ شرط ہے۔ ہر سلائیڈ کو غور سے دیکھیے گا، سنیے گا، تاکہ آپ اپنا ہوم ورک اچھی طرح سے کر سکیں۔ اچھا، گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1، طہارت کے معنی اور مفہوم لکھیے۔ نمبر 2 دیکھیں، طہارت حاصل کرنے کے کتنے طریقے ہیں، نام لکھیے۔ ان سوالوں کے جواب آپ نے رجسٹر میں لکھنے ہیں خود سے۔ لیکچر کو غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ صحیح ہے۔ اسی طرح نمبر 3 ہے، وضو کے کتنے فرائض ہیں۔ نمبر 4، غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ نمبر 5، طہارت کی اہمیت میں ایک آیت قرآنی بما ترجمہ اور ایک حدیث بما ترجمہ لکھنا ہے آپ کو۔ یہ شارٹ کوسچن ہے، ان کے آنسر آپ نے اسی لیکچر سے آپ کو مل جائیں گے، آپ آرام سے ان کو لکھ لیں گے، کاپی ڈاؤن کر لیں گے۔ پھر آپ کے جو ڈیٹیل کوسچن آنسر ہیں وہ آپ کے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیے جائیں گے۔ صحیح ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی کوسچن ہیں وہ آپ گروپ میں ہی کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔